السلام علیکم، میں ہوں ذیشان، آپ دیکھ رہے ہیں آٹوموٹیو اردو یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ملک میں جہاں قانون کے عمل درآمد کا فقدان ہے، وہیں پاکستان کا آٹو سیکٹر بھی پیچھے نہیں ہے۔ موجودہ حالات میں جب آٹو سیکٹر اپنے کٹھن دور میں سے گزر رہا ہے تو جتنے بھی کارساز ادارے اور ڈیلرز ہیں وہ حکومت کی طرف سے دی گئی پالیسیز اور ٹیکسز کے نفاذ پر تنقید کرتے اور نالاں نظر آتے ہیں، اور آٹو سیکٹر کی تنزلی کی وجہ اسی ایک پہلو کو ٹھہراتے ہیں۔ یہ بات کہیں نہ کہیں ایک حقیقت ہے، اور اس پر بہت بات ہو چکی ہے کہ حکومت کی نئی پالیسی نے کس طرح سے انڈسٹری کو متاثر کیا ہے۔ وہیں پر میں آج اس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ کمپنیاں اپنے عروج پر ہوتی ہیں تو یہ کمپنیز اور ان کے ڈیلرز کس طریقے سے صارفین کی جیبوں پر ہاتھ گرم کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال اون کی ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ اون منی سے واقف ہوں گے، اور شاید آپ کو بھی اس صورتحال کا سامنا ہوا ہو۔ اون کیا ہے اور کیسے خریدار کو اون دینے پر مجبور کیا جاتا ہے؟ اون منی دراصل گاڑیاں فروخت کرنے والے ڈیلرز کی کھلی بدماشی ہے، جس میں کسی حد تک مینوفیکچرر کمپنیاں، اس کے علاوہ ان کے آتھورائزڈ ڈیلرز اور پھر جتنے بھی لوکل یا ان آتھورائزڈ ڈیلرز ہیں وہ اس کالے دھندے میں شامل ہیں۔ ناظرین، ہوتا کیا ہے؟ آپ گاڑی خریدنے جاتے ہیں تو ڈیلر آپ سے کہتا ہے کہ آپ گاڑی بک کروا لیں اور گاڑی 2، 3 یا 5 ماہ تک آپ کو مل جائے گی۔ لیکن اگر آپ اصرار کرتے ہیں کہ نہیں، مجھے ابھی گاڑی چاہیے، تو ڈیلر صاحب آپ سے اضافی رقم کا تقاضا کرتے ہیں۔ یہ رقم گاڑی کی اصل قیمت کے علاوہ ہوتی ہے، جو کہ ایک گاڑی کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے۔ مثلا ایک چھوٹی گاڑی پر تقریباً 50,000 اگر سیڈان ہے تو اس پر تقریباً 1 سے 3 لاکھ، اور اسی طرح ایس یو وی ہے تو اس پر تقریباً 4 سے 5 لاکھ روپے تک اون ہو سکتا ہے۔ اور وہیں پر یہ رقم کوئی فکس نہیں ہوتی، بلکہ یہ مقامی ڈیلرز کا گروہ اس بات پر اتفاق کرتا ہے کہ اون کتنا رکھا جائے۔ اسی طرح مختلف اضلاع کے ڈیلرز مختلف اون طلب کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو رقم ہے یہ بلیک منی ہے، اور گاڑی خریدتے ہوئے آپ کو جو ریسیپٹ دی جاتی ہے اس میں کہیں اس کا ذکر نہیں ہوتا۔ اب اگر کسی ان آتھورائزڈ ڈیلر سے پوچھیں کہ ایک گاڑی کی اصل قیمت کے علاوہ اضافی رقم طلب کرنے کا کیا جواز بنتا ہے، تو چونکہ اس کا ڈائریکٹ مینوفیکچر سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا، تو اس کا یہ خیال ہے کہ اون کی رقم شاید مینوفیکچرنگ کمپنی تک جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ ڈیلرز اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ تاخیر سے ڈیلیوری کی صورت میں گاڑی کی اصل قیمت رکھی جاتی ہے، لیکن ارجنٹ ڈیلیوری کے حصول کے لیے اون کی قیمت ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے جو آتھورائزڈ ڈیلرز ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ سراسر ناجائز منافع اور گاہک کے ساتھ زیادتی ہے، تو وہ پھر یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جو انویسٹمنٹ کی ہے اس کے مقابلے میں یہی ایک طریقہ ہے جس سے ہم منافع کما سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ امیر طبقہ جو اس سیکٹر میں دلچسپی لیتا ہے وہ ڈیلرز کی ملی بھگت سے گاڑیوں کو بک کر لیتا ہے، اور پھر اسی طرح ارجنٹ ڈیلیوری کے نام پر اضافی رقم کے عوض ان گاڑیوں کو فروخت کرتا ہے۔ اس بدماشی کی ایک اور وجہ بکنگ کروانے والوں کو گاڑی کی فراہمی میں غیر معمولی تاخیر ہے۔ اکثر خریداروں کو اپنی گاڑی حاصل کرنے کے لیے کئی ماہ تک انتظار کرنا پڑتا ہے، اور جو اس کوفت سے بچنا چاہتے ہیں انہی کو کار ڈیلرز اون منی کا چور دروازہ دکھاتے ہیں، اور خریدار سب کچھ جانتے ہوئے بھی اپنی کمائی لٹانے پر راضی ہو جاتا ہے۔ خریداروں سے بات کی جائے تو وہ اس بات کا سارا ملبہ گاڑیاں بنانے والے اداروں پر ڈال دیتے ہیں۔ ان کے بقول اگر ادارے جلد از جلد گاڑیوں کی فراہمی یقینی بنائیں تو اس چور دروازے کا استعمال خود بخود بند ہو جائے گا۔ ناظرین، اون منی کے سدباب کے لیے مینوفیکچرر کمپنی کا کہنا ہے کہ ہمیشہ آتھورائزڈ ڈیلر سے گاڑی خریدیں، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ شرط بھی رکھی کہ ایک آئی ڈی کارڈ پر ایک ہی گاڑی بک ہو سکتی ہے۔ تو اس صورت میں جتنے بھی ڈیلرز تھے انہوں نے اپنے دوستوں، ملازمین اور رشتہ داروں کے ذریعے گاڑیوں کی بکنگ کا طریقہ اختیار کر لیا ہے، جس وجہ سے اون کا کاروبار ابھی تک جاری ہے۔ دوسری طرف حکومت نے بھی اون منی کی روک تھام کے لیے کچھ اقدامات کیے ہیں، جن میں سے گاڑیوں کے ٹرانسفر پر ٹیکس کا نفاذ، گاڑی کے تمام مالکان کی معلومات کا ریکارڈ اور نان فائلر پر اضافی ٹیکس کا عائد کیا جانا ہے۔ حکومت نے اس غیر قانونی اسکیم کے خلاف اقدامات تو کیے ہیں، تاہم اب تک یہ حکمت عملی زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہوئی۔
اس کی بنیادی وجہ خریداروں کی بے صبری ہے جو کار ڈیلرز کو اون منی دے کر جلد از جلد گاڑی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ خریدار تھوڑے صبر کا مظاہرہ کریں اور تمام لوگ جتنے بھی ڈیلرز ہیں ان کو اون منی کے نام پر دیا جانے والا پیسہ اگر روک لیں تو اس مسئلے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اگر خریداروں کو اس غیر قانونی بدمعاشی سے نجات حاصل کرنی ہے تو ابھی اس سلسلے میں بہت کچھ کرنا ہوگا۔ اون منی کو روکنے کے لیے جہاں حکومت نے کچھ اقدامات اٹھائے ہیں لیکن اس کے لیے مزید ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے اور اس طرح کے ڈیلرز کے خلاف کچھ زیادہ فعال اور جارحانہ طور پر مہم اختیار کرنے کی ضرورت ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو